اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار ہی نہیں عطا فرمایا تھا. یہ کہا گیا کہ مکمل احاطہ نہیں ہو سکتا. آگے نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر جمہور اسی سورۃ انعام کی آیت کریمہ 130 کے اندر پورا جمہور کا موقف نقل فرمایا ہے کہ صرف ہم نہیں کہتے. کون کون کہتا تھا؟ صحابہ بھی کہتے تھے، تابعین بھی کہتے تھے، ائمہ مجتہدین بھی کہتے تھے. نہیں، حضور نے رب کو دیکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک امام کے حوالے سے حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جو اقوال مروی تھے ان کو نقل فرمایا. نقل فرمانے کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ قاضی ایاز مالکی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس کتاب کے اندر علامہ نقاش کے حوالے سے لکھا. فرمایا ان کو کسی نے پوچھا کیا معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا؟ فرمایا قال اقول بحدیث ابن عباس. انہوں نے وہی حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت کو نقل فرمانے کے بعد فرمانے لگے بعینہ رآ ربہ رآہ حتی انقطع نفسہ. قاضی ایاز مالکی کہنے لگے علامہ نقاش نے کہا ہاں عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ حضور نے رب کو دیکھا. فرمانے لگے کہتے رہے یہ بات یہاں تک کہ ان کا سانس ختم ہو گیا. وہ کہتے تھے رآ ربہ ہاں دیکھا حضور نے رب کریم کو دیکھا ہے. اور کیسے دیکھا؟ فرمایا بغیر پردوں کے دیکھا ہے. کسی پردے کے بغیر دیکھا رب کریم نے اپنے. صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد پھر تابعین کے اقوال کو نقل کیا کہ تابعین بھی کہتے تھے دیکھا. پھر آگے آپ نے لکھا ائمہ مجتہدین بھی یہ کہتے تھے کہ لکھا. پھر ہر صدی کے ایک مجتہد محدث مفسر کا قول بھی نقل فرمایا. میں اگر سارے قول پڑھنے لگوں تو یہ سارا وقت اسی جگہ پر نکل جائے گا. اور رب کریم نے اپنے محبوب کو دیدار کا شرف عطا فرمائی. اس کے اوپر تو انبار لگے پڑے ہیں. اور شرح صحیح مسلم کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کو نقل فرمایا. علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کی شرح لکھتے ہوئے شرح صحیح مسلم کے اندر جس وقت اس بات کو نقل کیا کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، اس کے اوپر آپ نے کیا لکھا؟ پہلے حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد آپ نے مالکیہ فقہا کا موقف نقل فرمایا. اور پھر آپ نے اس کے بعد حنابلہ کا موقف نقل فرمایا. اور پھر شوافع کا موقف نقل فرمایا. پھر حنفیہ کا موقف نقل فرمایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اور غلام رسول سعیدی صاحب نے انہوں نے فرمایا نہیں صرف یہی بات نہیں ہے. شوافع بھی کہتے تھے نہیں حضور نے دیکھا ہے. مالکیہ بھی کہتے تھے نہیں حضور نے دیکھا ہے. اور حنابلہ بھی کہتے تھے نہیں حضور نے دیکھا ہے. اور فرمایا حنفیہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ حضور نے دیکھا ہے. ہماری فرمایا صرف حنفیوں کی بات نہیں ہے، مالکی بھی کہتے تھے، شوافع بھی کہتے تھے، حنبلیہ بھی کہتے تھے. مسلمانوں یہ تو پوری 15-16 صفحے کی لمبی چوڑی بحث ہے. پھر ہر ایک امام کا قول بھی آگے آپ نے نقل فرمایا ہے. میں کہتا ہوں چلو یہاں تک بھی یہ بات رہنے دو. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے قائل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے دیدار کا شرف عطا نہیں فرمایا. امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ معراج کی رات سرکار کو دیدار کا شرف عطا فرمایا گیا. ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نقل فرمائی. ان عبداللہ بن شقیق قال قلت لابی ذر. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو ذر پتر تابعی تے ابا جی صحابی نے یہ ان کی شانیں تھی نا. بیٹے کو اللہ نے تابعی ہونے کا شرف عطا فرمایا، باپ کو اللہ نے صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو پھر مزے دی گل ہے کہ
ابا جی نو بھی رسول اللہ دی حدیثاں سنن تے بیان کرن دا بڑا شوق سی تے پتر نو بھی بڑا شوق سی. وہ کہندے جیسی کوکو ویسے بچے جدا آپ کیبلاں ویکھدا نا او دا پتر بھی پتر ٹک ٹاک ہی بنائے گا. او کوئی نہیں نمازہ شمازہ پڑھن والا. جے دے ابے نو شوق ہے نا میرا پتر بھی نمازہ پڑھے داڑھی رکھ لے سر تے امامہ اونوں چاہیدا کہ آپوں بھی وہی کام کرے تے اودوں کام کرے جس وقت اولاد دا نطبہ ہو رہا سی. آیا پہلے انہیں ساری زندگی پٹھے تے حرام دے کام کیتے آخری عمر دے آ کے داڑھی رکھ کے کہندے میں تے نمازہ پڑھنا پتہ نہیں میری اولاد نمازہ کیوں نہیں پڑھتی ہے. میں کہ اودوں دی گل دس جدوں تو دا نطبہ بنا رہا سا اودوں دی گل دس اودوں تیرا عمل کی سی. جدوں باپ او دا نطبہ ہے ماں دے شکم تے جا رہا سی نا ادو جدی ماں رات نو اٹھ کے مصلے تے نمازاں پڑھتی سی نا او دے پتر بھی ماں دے پیٹ تو ہی اللہ ولی پیدا فرماندا سی. او ماں دے پیٹ تو ہی ولی بن کے آندے سن. حضرت عبداللہ بن شقیق کہنے لگے میں اپنے والد گرامی حضرت ابو ذر کو پوچھا کہنے لگے قلت لابی میں نے کہا ابا جی لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا سألتو کاش میں حضور دا جے زمانہ پاندا نا تے میں حضور نو ویکھدا تے ایک گل میرے دل چ بڑی کھٹک دی ہے میں حضور نو او سوال میں ضرور پوچھنا سی. امام مسلم نے لکھا عبداللہ بن شقیق کہنے لگے ابو ذر کو ابا جی میں اگر حضور کا زمانہ حضور سے میں نے یہ سوال ضرور پوچھنا تھا. والد گرامی کہنے لگے کالا میں نے کہا بیٹے ایو شیء کنت تسالو کیڑا سوال جڑا تو حضور کو پوچھنا سی ہے. تو فرمانے لگے کنت اسالو حل رأیت ربک میں نے حضور سے پوچھنا تھا سرکار کیا معراج کی رات رب نے آپ کو دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا. اے آج دا سوال نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث بڑی پہلے کی چھڑی ہوئی ہے. یہ جھگڑا بڑا پہلے کا ہے کہ آیا رب کو دیکھا تھا حضور نے یا نہیں دیکھا تھا. تابعی کہنے لگے میں نے اپنے والد گرامی صحابی سے کہا میں ضرور پوچھنا سی. تے ابا جی کہنے لگے پترا تو جڑی گل پوچھنی سی نا میں سرکار کو پہلے ہی پوچھ بیٹھا سی. میں تیرے تو پہلے ہی یہ مسئلہ حل کروا کے آ گیا ہوں کہ جڑی سوال تو پوچھنی سی. تو بیٹا بڑا خوش ہو گیا. ظاہر سی بات ہے سوال دل کے اندر کھٹک رہا تھا. تو جب والد گرامی نے کہا نہیں میں نے یہ سوال پوچھ لیا تھا تو خوشی سے کہنے لگے پھر سرکار نے کیا جملے ارشاد فرمائے تھے قال ابو ذر قد سألته فقد رأيت نورا. ابا جی کہنے لگے کہ میں نے جس وقت سرکار سے پوچھا نا کہ آپ نے رب کو دیکھا تھا تو حضور نے فرمایا ہاں جس وقت میں رب کے اتنا قریب کیا فکان قاب قوسین او ادنا فرمایا میں نے جدھر بھی دیکھا مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا. ظاہر سی بات رب کی تو ذات ہی نور. فرمایا میں نے جدھر ہی دیکھا تو رأیت نورا میں نے اوپر نیچے دائیں بائیں میں نے جہاں بھی دیکھا مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا. امام مسلم نے بھی لکھا امام بخاری نے بھی لکھا اسی حدیث مبارکہ کو ہے. اور وہ جو بات کہتے تھے نا کہ لا تدرکہ الابصار و یدرک الابصار امام ترمذی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میں کہتا وہ سیاستہ کی کتب ہے کہ کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ کہے کہ ہمارا موقف یہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ نہ کہے کہ سرکار کو دیدار ہوا ہی نہیں تھا نفی نہ کرے. وہ یہ کہے کہ ہم اس سائیڈ کے جو محدثین مفسرین تھے ہم ان کے قول کو اختیار کرتے. ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا. آپ یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت کریمہ سے خود استدلال کیا. اس استدلال پر انہوں نے سرکار کی کوئی حدیث مبارکہ کا بیان نہیں کیا ہے. حضرت معمر کہا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ بھی صحابیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی صحابی. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ حضرت معمر کہا کرتے تھے اگر علم کا تقابل کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے زیادہ علم عطا فرما رکھا تھا. ان کو حبر الامہ رئیس المفسرین کہا جاتا تھا. فرمایا ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ کا موقف ہے کہ حضور نے نہیں دیکھا ایک طرف عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے کہ حضور نے دیکھا ہے. فرمایا مثبت کے اندر اور منفی کے اندر جس وقت آپس کے اندر ٹکراؤ ہو جائے تو محدثین کا اصول ہے جو مثبت ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. کہ سید عائشہ فرمایا نہیں ہے کہ دیدار نہیں ہوا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دیدار ہوا تھا. فرمایا ایک طرف انکار ہے ایک طرف اس بات ہے.
فرمایا شریعت کہتی ہے جس وقت مثبت منفی کے اندر ٹکراؤ ہو جائے تو مثبت کو ترجیح ہوتی ہے. اس قاعدے کی بنیاد پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں دیدار اللہ نے عطا فرمایا تھا. یہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قول کو نقل فرماتے ہوئے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو جس وقت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ انس شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقی ابن عباس قابن. حضرت امام شعبی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت کعب رضی اللہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بھی عرفاتی میدان عرفات کے اندر. فسألہ عن شیء، کہنے لگے انہوں نے یہی سوال کر دیا حضرت کعب سے. پہلے خود اپنا موقف حضرت عبداللہ ابن عباس اکیلے بیان کرتے تھے، جس وقت اپنے سے صاحب علم اور اپنے سے عمر کے اندر زیادہ اور مرتبے کے اندر فضیلت کے اندر بڑے صحابی سے ملاقات نے حضرت کعب سے یہی سوال کر دیا. انہوں نے کہا آج میرا یہ مسئلہ تو حل کریں یہاں پر میدان عرفات کے اندر میرا ایک سوال ہے اس کو سنیں. فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا مجھے بتائیں کیا معراج کی رات حضور کو اللہ نے دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جس وقت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال سنا نا فکبر حتی جاوبتہ الجبال، فرمانے لگے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑوں سے اللہ اکبر کے گونجنے کی آواز آنے لگ گئی. فرمایا بہت بڑا سوال کر دیا، اللہ اکبر، ہاں سوال آج بڑا کیا ہے تم نے. تو کہنے لگے وہ بھی آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے تھے اور وہ بھی رئیس المفسرین کھڑے تھے. فقال ابن عباس انا بنو ہاشم، فرمایا یہ مجھے ٹالے نہیں، فرمایا یہ ہاشمی بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے، ہاں میرے سوال کا جواب دے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. ہاں فرمایا ٹالو نہیں مجھے، یہ ہاشمی بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ ہاشمیاں دا پتر کھڑا ہے، سوال میں پوچھیا ہے، یہ معاملہ حل کرو. میں کہنا وا کہ سرکار نے دیکھیا، میری گل دی نفی کی دی جاندی ہے کہ سرکار نے نہیں دیکھیا. تسی وڈے ہو، تسی فیصلہ کرو کہ سرکار نے دیکھیا کہ نہیں دیکھیا. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے لکھا فقال کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات پر مار لگائی. فرمایا ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ، فرمایا اللہ رب العزت نے کلام کو اور رؤیت کو حضور کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں تقسیم فرمایا. فرمایا فَقَلَّ مُوسَى مَرَّتَيْن وَرَآهُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْن، دو مرتبہ طور پر اللہ نے موسیٰ کو ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور فرمایا سدرہ سے بھی آگے لا مقام پر دو مرتبہ اللہ رب العزت نے محمد عربی کو دیدار کا شرف عطا فرمایا. یہ امام ترمذی نے لکھا اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث مبارکہ پر تصدیق کی ہے، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے. میں نے کہا یہ صرف حنفیوں کا موقف نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کریم کو دیکھا اور بغیر کسی پردے کے دیکھا. اور میں کہتا ہوں مسلمانوں کیسے دیکھا؟ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر وہ قول نقل فرمایا، میں کہتا ہوں قیامت تک کے سنیوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. فرمانے لگے وہ ایک جو مقام تھا نا کہ سدرہ پر جا کر حضرت جبریل امین نے کہا حضور آگے تو نہیں، لو دنوت لہ ترکتو، ایک وال بھی اگے گیا تو میں تو جل کے راہ ہو جاؤں گا. کمال بات لکھی آگے. فرمان لگے جس وقت سدرہ پر حضرت جبریل امین نے کہا نا حضور آگے آپ نے اکیلے جانا، تو سرکار نے فرمایا جبرائیل اتنی دور سے لے کر آیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، پھر پہلے آسمان پر ہیں اور ادھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دوسرے آسمان پر ہیں، اور یہاں سدرہ پر لا کر تم کہتے ہو اکیلے آپ نے جانا ہے. آگے سنو مسلمان. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا فقال علیہ السلام یا جبرائیل هل لک من حاجت الی ربک، فرمایا جبرائیل 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوئے، ہر ایک کے پاس تم رب کا پیغام لے کر آتے تھے. هل لک من حاجت الی ربک، آج تیرا کوئی پیغام ہو تو میں محمد عربی رب تک تیرا پیغام پہنچاؤں. فرمایا اتھو تو لے کے آندہ سے آج ابراہیل تیری کوئی گل ہوگے میں رب کریم تک پہنچاؤں.
علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس مقام پر رب کریم کی بارگاہ کے اندر جو پیغام بھیجا تھا نا، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ ان ابسط جناحی علی الصراط لامتی کا، حضور اج رب دے کولوں تسی صرف اے اجازت لے کے آنا کہ جدوں تہاڈی امت پل صراط تو ننگن لگے تے جبریل امین اپنے پر بچھا دے تہاڈی امت ننگ کے جنت سے چلی جاوے۔ 600 پر جبریل امین دے ایک کھولن تے مشرق تو مغرب تک۔ فرمایا حضور صلی اللہ آج رب کو اجازت لا کے آنا۔ دیکھو مسلمانوں ہے، فرمایا حضور تسی ساری زندگی کہندے رہو یا اللہ میری امت ہے، براق تے سوار ہونے لگے یا اللہ میری امت، غاراں چ بھی تسی کہ یا اللہ میری امت۔ اور ساڈے بابا جی ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے سن، میں اس حدیث مبارکہ کو یہاں حوالہ تو لا سکتا تھا، لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے لیے ہمارے بابا جی کی سند بھی کافی ہے کہ بابا جی نے کہا نا یہ حدیث ہے تو یہ حدیث ہے، کیونکہ اللہ کا ولی کہتا ہے یہ حدیث ہے۔ اور کوئی بندہ کہے کہ خاتم حسین رضوی نے یہ بات کہی ہے، یہ بات قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس بندے کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ، میں اس کو دکھاؤں گا کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر ہے یہ بات ہے۔ بابا جی ایک حدیث مبارکہ بیان کہا کرتے تھے، استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جس وقت تشریف فرما ہوئے نا، تو آ کر کہنے لگے حضور رب کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کی روح نکالنی ہے۔ تو اس وقت بابا جی کہا کرتے تھے سرکار نے حضرت اسرائیل کو فرمایا اسرائیل قیامت تک میرے امتیوں کی روح نکالتے وقت جتنی تکلیفیں تو نے ان کو دینی ہے نا، آج سب کے حصے کی تکلیفیں مجھ محمد عربی کو دے دے رہا۔ ایتھے بابا جی جو گل کر دیتے نا تو سادہ دی اکھاں جو آنسو آ جاتے تھے، فرمان دیتے رہو تو حضور نے فرمایا سارے امتیاں دی تکلیفاں قیامت تک مینوں دے دے، میرے امتیاں نوں تکلیفاں نہ دے بھی۔ اوتھے بابا جی ایک اور حدیث بیان کر دیندے سن، استاد فرماندے سن کہ جس وقت جہنم نو رب کریم لے آئے گا نا تے 70,000 لگاماں جہنم نو پائیاں ہون گیاں، ایک ایک لگام دے نال 70,000 فرشتے ہون گے۔ فرمایا جس وقت جہنم معاشر دے میدان دے اندر گناہ گاراں نو ویکھے گی نا، سرکار نے فرمایا جہنم انہاں وال دوڑ پے گیاں جہنم۔ بابا جی کہندے تھے جس وقت جہنم دوڑے گی نا تو حضور نے فرمایا آگے جہنم کے سامنے میں یوں کھڑا ہوں گا، آگے میں یوں کھڑا ہوں گا۔ ایتھے بابا جی کہندے سن کہ تیرے میرے کرتوت نے اس دن حضور بھی رو پہن گے، آج امت نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حق کی نے کہ کفار نے حضور دے خاکے منائے تے کی توہین نہیں کی تھی تے امت ٹس تو مس بھی نہیں ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس دن کیا حضور تسی ہر وقت امت نو یاد رکھیا، تسی کسے مقام دے بھی امت نہیں بھولے۔ آج میرا بھی اتنا ہی سوال ہے کہ رب کو اجازت لے آنا جدو پل صراط اور ننگن لگن بال تو بریک تے تلوار دی تار تو بھی زیادہ تیز پل صراط، فرمایا تھلے جہنم ہونی ہے، ننگ کے ہر ایک نے جانا ہوتا، فرمایا میں پر بچھاواں تہاڈی امت گزر جاوے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال کیا، جس وقت رب کریم وہاں پر گئے فرمانے لگے حتیٰ یجوزو، رب نے مجھے اس بات کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔ آگے مسلمانوں جو بات تھی نا کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا تو وہ کتنی نزدیکی تھی، یہ تھا سدرہ۔ حضرت جبریل امین نے کہا اس سے آگے تو ایک بال بھی نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا آگے ایک رف رف کو لائے گا، قرآن نے بھی اس کو رف ہی کہا، رف کو ایک تخت۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس قول کو نقل کرتے ہوئے نا کسی دوسرے محدث کے حوالے سے فرمایا ایک سدرہ پر جا کر حضرت جبریل امین رک گئے نا، فرمایا اوپر سے رف آیا، سرکار اس پر سوار ہوئے تو رف لے کر سرکار کو اوپر چلا گیا۔ فرمایا عرش پر جا کر رف نے کہا آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا آگے پھر سرکار کیسے گئے؟ آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بات لکھی تو کمال لکھی، فرمایا عرش تک تو مکان تھا، اس سے آگے تو مکان ہی نہیں ہے،
کہ جہاں پر تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، آگے تو بندہ جائے ہے. میں کہوں اگر کسی بندے نے کسی جگہ پر جانا ہے تو جانے کا راستہ بھی ہوگا تو جائے گا نا، راستہ ہی نہ ہو تو جائے گا کیسے؟ اور یہاں پر سائنسدان بیچارے 1450 سال ہو گئے، آج تک ان دعووں کو کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ہم چاند پر چلے گئے، ہم مریخ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم وہاں پر جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ سب کچھ تو وہ ہے جو پہلے آسمان پر ہے، جو تمہیں نظر آتا ہے. پہلے آسمان کے بعد دوسرا آتا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات سنتا ہوں نا تو میں عجیب کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے آسمان پر سورج ہے، وہ نکلتا ہے تو ساری کائنات روشن ہو جاتی. شام کو چاند آتا ہے، اس کی روشنی سے تھوڑا بہت نظر آتا ہے، اور دونوں نہ ہو بالکل اندھیرا ہوتا ہے. یہ تو ہے پہلے آسمان پر. آگے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر سدرا، پھر عرش، پھر لامکا. سورج دے تھلے تھلے ہے، اتنے روشنی کتوں آندی ہوئے گی. سورج تو پہلے آسمان کے نیچے نیچے جو روشنی لاتا ہے زمین پر. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا جتنا فاصلہ زمین سے پہلے آسمان تک ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، دوسرے سے تیسرے کا بھی اتنا ہی ہے، چوتھے کا بھی اتنا ہی ہے. وہاں پر روشنی کہاں سے آتی ہے؟ آگے سرکار نے جملے ارشاد فرمائے کہ عرش پر جس وقت رف رف مجھے لے گیا نا، آگے رف رف نے کہا آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ آگے تو لا مکان ہے، مکان ہے ہی نہیں ہے. فرمایا حدیث سے بات کی تو تصدیق کرتی ہے، لا مقام پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق اس طرح کی جائے گی کہ عرش تک حضور علیہ السلام کا جسم اور روح دونوں گئی ہیں، اور عرش سے آگے لا مکان تک جو گئی ہے وہ صرف سرکار کی روح مبارک دی. آگے صرف روح گئی ہے. فرمائی ان حدیثوں کے اندر ایسے تطبیق دی جائے گی. آگے سرکار نے فرمایا کہ سدرہ پر جا کر جس وقت حضرت جبریل امین نے فرمایا نا حضور میں تو آگے جا ہی نہیں سکتا، سرکار نے فرمایا رف رف جس وقت مجھے آگے لے گیا نا، فرمایا آگے رف رف سے آگے جس وقت میں بڑھا، ثم زج بی فی النور فخرق بی 70,000 حجاب، فرمایا 70,000 نور کے پردے تھے جن پردوں کے اندر اکیلی محمد عربی کی ذات تھی. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا 70,000 نور کے پردے. اور مسلمانوں اب سمجھنا جو قرآن نے کہا تھا نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ رب کریم کے رب حضور اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کوسوں کا 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا. وہ ادنا سرکار نے فرمایا جس وقت رفرم مجھے آگے لے گیا 70,000 نور کے پردے تھے اور اکیلی محمد عربی کی ذات تھی. اور نور کے پردے کتنے سے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان کے اندر بھی لکھا. سرکار نے فرمایا لیس فیہا حجاب یشبہ حجابا کل حجاب 500. ایک پردے تو لے کے دوجے پردے تک دا جڑا فاصلہ سی نا، فرمایا کل 500 500 سال دی مسافت تھی. ایک پردے تو بعد دوسرا پردہ ہوتا سی، ایک پردے تو بعد دوسرا پردہ 500 ایک پردے تو لے کے دوجے پردے تک 500 سال سفر کرن تو بعد دوجا پردہ آندا سی. فرمایا رف رف جتھے لے جا کے منو چھڈیا 70,000 نور کے پردوں کے اندر جس وقت میں لپٹ گیا نا، فرمایا جدھر بھی میں نے دیکھا مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا. میں کہتا ہوں 70,000 پردوں کے نور کے اندر جس وقت سرکار لپٹ گئے اور حضرت جبریل امین جو نور کے بنے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا سدرہ سے آگے جا نہیں سکتا، جل جاؤں گا. اور حضور کے بدن کی قوت کتنی ہوگی، اتنا بڑا بڑا پردہ، اتنے فاصلوں کے بعد بھی 70,000 پردوں کے درمیان حضور صحیح سلامت بھی رہے، آپ کے جسم مبارک کو بھی کچھ نہ ہوا. ماننا پڑے گا حضرت جبریل امین کو بھی تم نور مانتے ہو، لیکن میرے امام کی بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تو ہے عین نور.
بھئی اگر حضور کی ذات نور نہ ہوتی تو 70,000 پردوں کے نور کے درمیان میں یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سنو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، پہلی مرتبہ وہ بندہ جس نے کہا نا میں چاند پر گیا ہوں، بعد نے کہا وہ خاتون تھی، بعد نے کہا وہ مرد تھا، اس نے کہا 1.5 ارب کا لباس پہن کر میں پہلی مرتبہ چاند پر گیا تھا۔ 1.5 ارب دا لباس پا کے میں کنیاں حدیثہ بیان کی دیا، میں جنیاں حدیثہ پڑھیاں، کسی ایک حدیث کے اندر بھی نہیں آندا، صرف ایسی کہ جنت و براق سواری لے جائی گئی تھی۔ 1.5 ارب دا لباس پا کے دے، صرف پہلے اسمان تو بھی تھلے تھلے چند تے جان دا دعویٰ کر دے رہے، اگرچہ بابا جی کہندے سے وہ بھی جھوٹا ہے کہ چند ہے ہی نور دا، اور اتنے ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور 1.5 ارب دا لباس پا کے بھی چند تے گئے تے محمد عربی سادہ سادہ کپڑے دے اندر ہیں، فکانا کعبہ قوسین او ادنیٰ، اس تو بھی اس سے لا مکہ۔ آگے مسلمانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ رف نے جہاں پر آگے جا کے چھوڑا نا، فرمایا آگے کی بات کو یا رب جانے یا محمد عربی جانے۔ ہاں اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے، ہم نے کہا تھا اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ حضور نے رب کو دیکھا کیسے، اور ہم نے کہا تھا ایک جمعہ اس موضوع پر پڑھائیں گے کہ آنے جانے کے اندر حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا، مشاہدات، جنت، دوزخ، آنے جانے کے اندر انبیاء سے ملاقات۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اوپر انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ اگر ہم نے میراج النبی 27 شب جو ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد ہے اپنی مسجد کے اندر محفل ہوئی تو خطبہ محفل کے اندر ہم اس بات کو ہی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی محفل ہماری کیا ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ کیوں نہیں کنفرم ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے حالات جیسے بھی ہیں سب کے سامنے ہے، مہنگائی کس طرح زور پکڑ رہی ہے۔ میں یہ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول، یہ 650 روپے کلو گھی اور یہ جو کچھ ہے غریب کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ روزانہ غریب خودکشی کر رہا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پہلی مرتبہ عوامی مسائل کے ایشو پر احتجاج کی کال کے بارے میں آج جمعے کے بعد پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ ہم عوام کو کہنا چاہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اپنے حقوق کو تو باخدا باہر نکل آؤ، اپنے حقوق کو ان حکمرانوں سے چھین لو، مگرنہ یہ وہ دن دور نہیں کہ یہ حکمران تمہیں بیچ دیں گے۔ یہ انہوں نے تمہاری، یہ تو پہلے ہی باہر ہے نا، ان کا علاج بھی باہر، ان کے بچے بھی باہر، پہلی مرتبہ، وگرنہ جب بھی تحریک نکلی ہے تو یہاں ایشو حضور کی ذات تھی یا دین اسلام تھا۔ عوامی ایشو پر کبھی ہم نے احتجاج نہیں کیا، کبھی روڈ بلاک نہیں کیے، کبھی سڑک، پہلی مرتبہ صرف عوام کی خاطر، وہ بھی اس وجہ سے کہ روزانہ سینکڑوں غریب حرام کی موت مر رہے ہیں کہ غریب کے گھر کے اندر دودھ بھی نہیں ہے۔ ہم عوام کو کہتے ہیں اپنے حق کے لیے اگر آج بھی تم باہر نہ نکلے تو وہ دور نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی، یہ بالکل غریب کی پہنچ کے اندر 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے جو گھر چلانے والے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے آج جمعے کے بعد اعلان ہو جائے گا کیا ہونا، اس بات کی بھی تیاری رکھیں۔ اللہ رب العزت، ہم اس وجہ سے نا اس بات کو ابھی کنفرم نہیں ہے ہماری محفل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر پھر محفل پر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے لنگر کے لیے ہمیں اچھا خاصا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر غریب لوگ بھی ہیں، جتنی استطاعت ہوتی ہے لوگ تعاون کرتے بھی ہیں۔ 35 30 35 ہزار